السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش نثار۔ ناظرین، صحت کے شعبے میں ایک طرف تو سہولتوں کا فقدان ہے تو دوسری جانب مرض کے بارے میں آگاہی نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ملک میں بچوں کی زیادہ شرح اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ سرکاری سطح پر بھی کام کیا جا رہا ہے، لیکن نجی شعبہ بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے عوام میں آگاہی پیدا کر رہا ہے۔ نذیر آباد میں اس حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی رپورٹ شامل ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں میری دھرتی میری دنیا میں آج کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ لیا میں دریائے سندھ پر واقع نواحی بستیوں زنگیزہ اور صوبے والا کے مٹی کے عارضی بند ٹوٹ گئے، سیلاب سے متاثرہ افراد امداد سے محروم۔ مردان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو اضافہ، دودھ ضلع سے باہر لے جانے پر بھی پابندی۔ میچ دیکھنے کے لیے باہر جانے والے منڈی بہاؤدین کے 3 نوجوان بھارتی جیلوں میں قید و رسا واپسی کے منتظر۔ فلمی صنعت میں پوسٹر تیار کر کے اپنے کام کا لوہا منوانے والے مرحوم فنکاروں کی رنگین پورٹریٹ کی نمائش بھوربن میں ہوئی۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیا میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نواحی بستی زنگیزہ اور صوبے والا کے تحفظ کے لیے بنائے گئے مٹی کے عارضی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ سیلاب سے بے گھر ہونے والے متاثرین تاحال امداد سے محروم ہیں۔ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق کالا باغ سے 2,30,000 کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے، جو نچلے درجے کے سیلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ کے بعد نشیبی علاقوں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت موزہ سمرا نشیب جنوبی، بستی زنگیزہ، بستی صوبے والا اور بستی چند کے تحفظ کے لیے مٹی کے جو عارضی بند بنائے تھے وہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے۔ پانی کی نظر ہونے والی بستیوں کے متاثرہ افراد دریا کنارے قسم و پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکام سے مدد کی اپیل کی ہے۔ مردان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، جبکہ دفعہ 144 کے تحت دودھ ضلع سے باہر لے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس بات کا فیصلہ ضلعی پرائس ریویو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس ڈی سی او محمد عادل کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں اے سی فضل محمد خان، مرکزی تنظیم تاجران رجسٹرڈ کے صدر حاجی محمد اسلام سمیت کمیٹی کے دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں دودھ فروشوں کی طرف سے دودھ اور دہی کے نرخوں میں فی کلو 10 روپے اور دہی کی قیمتوں میں 15 روپے فی کلو اضافے کا سخت نوٹس لیا گیا۔ پرائس ریویو کمیٹی نے شہر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر عمل درآمد کی سختی سے ہدایات دیں۔ دودھ کے نرخوں کو نظر ثانی کرتے ہوئے دودھ کی فی کلو قیمت 45 روپے سے بڑھا کر 50، جبکہ دہی کی فی کلو قیمت کو 50 سے بڑھا کر 55 روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سی او محمد عادل خان نے کہا کہ مقررہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والے دودھ فروشوں کو 3 ماہ کے لیے ڈیرہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ اجلاس میں دیگر اضلاع کو دودھ کی سپلائی پر دفعہ 144 کے تحت پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ فلمی صنعت میں پوسٹرز تیار کر کے اپنے کام کا لوہا منوانے والے مرحوم فنکاروں کے رنگین پورٹریٹس کی نمائش بھوربن میں ہوئی۔ نمائش کا اہتمام کراچی اسکول آف آرٹس اور گیلری اسلام آباد نے کیا تھا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے نمائش دیکھی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ نمائش کا افتتاح مری آرٹس کونسل کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ابرار عالم نے کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں ارجمند اظہر اور خالد محمود کا کہنا تھا کہ نامور فنکاروں کے سینما گھروں کے لیے پورٹریٹ بنانے والے فنکار بدحالی کے بعد اب افلاس اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے میں حکومت سمیت معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان فنکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آرٹ گیلریوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمائش میں ریاض سیفی اور فیض داخلی کے بنے فن پارے رکھے گئے تھے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ضلع سانگڑ کا سال 2010 تا 2011 کے لیے 4,80,32,60,000 روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ پیش کرنے سے پہلے ضلعی ایڈمنسٹریٹر حاجی رسول بخش کی سربراہی میں تمام ای ڈی اوز کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈی سی او کو بجٹ پیش کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حاجی رسول بخش نے کہا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ضلع کی خدمت کرتے رہیں۔ بجٹ پیش کرنے سے پہلے انہوں نے گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2009-10 میں اے ڈی پی پروگرام کے منصوبوں پر 600 ملین روپے رکھے گئے تھے، جن میں سے 378 اسکیمیں مختلف سیکٹر میں شروع کی گئیں۔ انہوں نے 2010-11 کے لیے 4,80,32,60,000 روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں آمدنی پی ایف سی ایوارڈ کی رقم 4,803.26 ملین روپے ہے۔ خرچ کا تخمینہ 5,003.260 روپے لگایا گیا۔ 2010-11 کے مطابق اے ڈی پی پروگرام کی مد میں 1,000 ملین روپے رکھے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کی مد میں 60% زیادہ ہیں۔ پٹیاری تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے نئے مالی سال 2011
2010-2011 का सालाना टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तालका म्यूनिसिपल ऑफिसर मटियारी अब्दुल शकूर अबड़ो ने बताया कि अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू कैपिटल क्लोजिंग आमदनी का तखमीना 16 करोड़ 33,98,000 रुपए है, जबकि गैर तरक्याती और तरक्याती अखराजात 16 करोड़ 39,91,000 है और ये 14 लाख से जायद बचत का टैक्स फ्री बजट है। उनका कहना था कि अवाम को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाड़काना में मेहरान वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन पंजल सांगी ने कहा है कि सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एड्स के मरीज लाड़काना में मौजूद हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। प्रेस क्लब लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक और नेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत इस हवाले से चलने वाले प्रोग्राम भी 2 बरस से बंद हैं, जिस पर दोबारा काम करने की शदीद जरूरत है। हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। पंजल सांगी ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद 6 लाख तक पहुँच गई है, जबकि सिंध में उनकी तादाद 60,000 और लाड़काना में 3,300 तक के मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि आवाम की भलाई के लिए बाजार हुस्न और ख्वाजा सराओं की गैर इखलाकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि नवाही खंडो यूसी दफ्तर में देहातियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए PPHI और NCHT मटियारी की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त तिब्बी कैंप में 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को माहिर डॉक्टर्स की जानिब से मुफ्त इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी। PPHI के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इनाम अबड़ो, रियाज चन्ना, PPHI के नूरुन नबी ने मीडिया को बताया कि शहीद बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम के तहत जिला मटियारी में गरीब बेसहारा मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। मीडिया के ताउन से गरीबों की मजीद बेहतर खिदमत की जा सकती है। टंडू गुलाम अली शाख में पानी की किल्लत और महकमा आपाशी के अफसरान की जानिब से पानी की मसनूई किल्लत और चोरी के खिलाफ अवामी तहरीक का एहतजाजी मुजाहरा और धरना। टंडो गुलाम अली में 62 जमींदारों को पानी फरोख्त करने के खिलाफ अवामी तहरीक के कारकुनों ने रहनुमा अब्दुल रज़्ज़ाक बोसार की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि अगर पानी की चोरी से पैदा होने वाली मसनूई किल्लत को दूर न किया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर मामला हल न हुआ तो वो प्रेस क्लब हैदराबाद के सामने खुदसोजियां भी करेंगे। नाज़रीन, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जाम शोरों का इलाका भी जहां समाजी बुराइयों की वजह से मसाइल का शिकार है, वहीं जुराइम की शरह में इजाफे की वजह से बदअमनी का शिकार भी है। अमीर लंजा इलाके में बदअमनी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिला जाम शोरों का हेडक्वार्टर कोटरी, जहाँ पर अमन सुकून का शहर कहा जाता था। साइट एरिया में मिलों में रोजगार के लिए पूरे मुल्क के रोजगार के लिए आते हैं। वो लोग शाम को तफरीह के लिए स्टेशन रोड पर घूमते और ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज होते थे, मगर आज DCO, DPO समेत तमाम जिले अफसरान के जिले ऑफिसें होते हुए भी शहर में चर्स, हीरोन, मैनपुरी गुटके का तो कारोबार रूज पर है और कितनी ही जिंदगियों का दिया बुझ गया। मगर अफसोस, अपनी ऐसी बंगलों ऑफिसों में सुकून से सोते और कमीशन का हिसाब किताब में टाइम पर लेते हैं, मगर इन समाजी बुराइयों से बाखबर होते हुए भी बेखबर हैं। अब तो इन समाजी बुराइयों से बढ़कर अगवा, बराए तावान, कत्ल और लूट मार भी रोज का मामूल बन गया है। सिर्फ माह जून में ही रेलवे कॉलोनी से 3 अगवा, 11 लूट मार की वारदातें हुई, मगर कोटरी पुलिस का कोई किरदार नहीं रहा और 2 अगवा होने वाले बच्चे बड़े तावान के बाद घर वापस आ गए। कैमरामैन मुती रहमान अंसारी के साथ अमीर लंजार, दुनिया न्यूज, जामशोरो। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जीरे की फसल के जमींदार मसाइल का शिकार।